السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہلو، اور بھائی کیا حال ہے؟ ہاں سب بڑھیا ہیں یار تمہارا تو بہت ریکارڈنگ سنے یار یوٹیوب پہ، جی۔ تمہاری تو بہت ریکارڈنگ سنے ہیں یوٹیوب پہ۔ اچھا صاحب، مفتی ساجد صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا اچھا، یار اتنے کیسے یار تم لوگ اس طرح ذلیل ہوتے ہو یار، پھر بھی شرم نہیں آتی ہے یار۔ وہ تو انشاءاللہ پبلک فیصلہ کر لے گی، عوام فیصلہ کر لے گی انشاءاللہ۔ عوام کبھی بھی ہم نے بھیجا ہے کامنٹ تمہارے میں، جی پبلک کبھی بھی بھیجا ہے ہم نے تمہارے واٹس ایپ پہ کامنٹ، کیا پبلک کا جو ہے کامنٹ تمہارے جو ہے وہ بھی ہم نے بھیجا ہے، پڑھ لیا تھا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ دیوبندی عوام دیوبندی جیسا جو ہے میسج کرے گی، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو سنی مسلمان ہیں، جو غلام رسول ہیں، وفادار رسول ہیں۔ واہ وفادار رسول، واہ جی واہ۔ چلو ایک منٹ، چلو یہ بتاؤ بھائی، شانتی دل سے، گھبرانے کوئی بات نہیں ہے، سکون سے اطمینان سے، یہ صرف میرے 2 سوال کے جواب آپ دے دیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ مجھ سے کچھ پوچھیے، میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں۔ یہ کون سی بات ہو گئی کہ میں ہی جواب دوں گا؟ میں آپ سے کچھ پوچھوں گا، مجھ سے آپ کچھ پوچھ لیں۔ مجھے علم ہوگا آپ کے سوال کا جواب دوں گا، نہیں علم ہوگا تو کہہ دوں گا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ اور آپ تو مفتی ہیں الحمدللہ، آپ نے کہا ہاں میں مفتی ساجد صاحب بول رہا ہوں، تو آپ اپنے علم کے حساب سے جواب دیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہو تو آپ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ پہلے سوال کریں یا میں کروں؟ چلیے میں ایک یہ لیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے تو۔ چلو ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے، بغیر کسی عذر کے، بغیر وضو، بغیر تیمم کے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی آپ سوال دوہرائیں۔ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر وضو، بغیر تیمم کے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز کے لیے شرائط نماز آپ نے پڑھی ہے؟ شرائط مجھے بعد میں بتانا، پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجئے ہو جائے گی یا نہیں۔ کا سوال کا جواب اسی میں ہے جی آپ کے سوال کا جواب اسی میں ہے۔ شرائط نماز آپ نے پڑھی ہے؟ چلیے سمجھا دیجئے مجھے کیا ہے شرائط نماز۔ آپ نے پڑھی ہے شرائط نماز؟ ارے بھیا آپ تو بتائیے نا، آپ کا کیا حکم ہے، آپ کیا مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں۔ پہلے آپ تو یہ تو بتائیں کہ آپ نے پڑھی یا نہیں، تو مجھے تو بتانا۔ جی ہاں میں نے پڑھی ہیں۔ شرائط نماز میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ بدن کا پاک ہونا۔ جی بے شک۔ ٹھیک ہے۔ اب ناپاکی کی 2 قسمیں، ناپاکی یہ جو ہے نجاست کی 2 قسمیں ہے، نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ۔ نجاست حقیقیہ اس کو کہتے ہیں کہ کہیں پر ناپاکی لگی ہو، چاہے پیشاب، پخانہ، منی یا کچھ بھی ہو، خون، پیپ کچھ بھی ہو، جس سے کہ غسل واجب ہو جاتی ہے، غسل واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، یہ نجاست حقیقیہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ ایک ہے نجاست حکمیہ، جو حقیقت میں تو ناپاک انسان کا بدن نہیں ہوتا، لیکن حکمن، شرعن حکمن ناپاک ہوتا ہے، جیسے کہ ہاں یعنی کہ حدث لائق ہو گئی ہو، یعنی کہ بے وضو ہونا۔ حقیقت کے اعتبار سے جسم پاک ہے، لیکن حکمن وضو نہیں ہے تو وہ ناپاک ہوگا۔ تو بتائیے، جب حکمن ناپاک ہے تو وضو نہ ہوا، وضو اگر نہیں ہے تو پھر کیسے اس کی نماز ہوگی؟ اچھا، یعنی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، اس کے اوپر شریعت کا کیا حکم لگے گا؟ جیسے شراب پینا حرام ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حلال ہے،
شراب حلال ہے، اگر کوئی حلال کا فتویٰ دے دے اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ دیکھیں، شراب جو ہے نص قطعی سے ثابت ہے، قطعی ثبوت قطعی دلالت سے ثابت ہے، اور نص قطعی کا انکار کرنے والا چاہے وہ اگر نص قطعی سے ان کا ثبوت ہوا ہو تو اس کو فرض کہا جاتا ہے، نص قطعی سے ان کا انکار ہوا تو ان کو حرام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے حلال کو حرام کہا اور حلال کو حرام کہا اور حرام کو حلال کہا تو وہ حکومت کے نزدیک شرع کی نظر میں وہ کافر ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ کس نے کہا ہے؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے وہی حکم لگایا ہے جو اور بھی علماء نے بتایا ہے، صحیح ہے، آپ نے صحیح کہا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دینے والا انسان شریعت کے دائرے میں کیا ہے؟ شریعت کے حکم اس پہ کیا آئے گا؟ تو بتاؤ تو کس نے لگایا ہے؟ ارے بتائے تو پہلے بات کہاں پوری ہوئی ہے میری، پہلے وضو کے تعلق سے تو بتائیے، جو بغیر وضو نماز پڑھنے کی اجازت دے دے تو اس کے اوپر شریعت کا حکم کیا آئے گا؟ فتاوی کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر فتاوی ہندیہ میں بھی ہے کہ اگر کسی نے بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھا ہو، میری بات پہلے مکمل سن لیں جی، بغیر وضو کے ان کو بالکل اتنا یقین ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ ایمان سے نکل جائے گا؟ ہاں، ایمان سے نکل جائے گا۔ صحیح میں؟ بالکل تحقیق ہے آپ کی؟ بالکل تحقیق ہے۔ اچھا، تو جو بغیر وضو کسی دوسرے کو نماز پڑھنے کا حکم دے دے، جیسے میں نے کسی دوسرے شخص کو یہ کہہ دیا کہ تو بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کر یا پڑھ لے، تو شریعت کا حکم میرے اوپر کیا آئے گا؟ وہی آئے گا کیا؟ جو پڑھ رہا ہے وہی ہوگا حکم کرنے والے پہ بھی۔ تحقیق پکی ہے آپ کی؟ جی پکی ہے، آپ بتائیے۔ یہ صرف میرے ہی اوپر حکم آئے گا یا کسی اور کے بھی اوپر حکم آئے گا؟ جس نے اس کو جائز کہا ہے اس پہ بھی حکم آئے گا۔ اگر ہم کہیں شریعت کا حکم سب پہ برابر ہے نا؟ جی سب پہ برابر ہے۔ یہ صرف بریلویوں کے لیے حکم ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، یا اگر اس کو کوئی دیوبندی کہے وہ بھی کافر ہو جائے گا؟ ارے بھائی، بریلوی کیا کوئی دودھ کا دھلا ہے یا دیوبندی کوئی دودھ کا دھلا ہے؟ شریعت کا حکم سب پہ آئے گا، یعنی سب کے لیے برابر ہوگا۔ کہنا کیا چاہ رہا ہو، دائرے سے مدعے کیا ہو نا، اب تو میں نے کہہ دیا، کوئی بھی کہے۔ اچھا، تو تھانوی جی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حکایات اولیاء، جی تو وہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں جی کہ ایک دیوبندی بزرگ ہیں، وہ کہیں گئے ہوئے تھے کسی جگہ، ٹھیک ہے، کسی شہر میں گئے ہوں گے وہ، جی وہاں کی مسجد میں جب وہ پہنچے تو انہوں نے وہاں جا کے پانی بھرا، وہاں کی صفائی وغیرہ کی، وضو کیا، پھر وضو کرنے کے بعد کسی شخص سے، کسی انسان سے پوچھا، جیسے کوئی پوچھ ہی لیتا ہے، کہہ رہے بھائی یہاں کوئی نمازی نہیں آتے کیا، نمازی نہیں ہے کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ جناب سامنے خان صاحب کا مکان ہے، خان صاحب کا گھر ہے، اگر وہ نماز پڑھنے آ جایا کریں تو یہاں اور بھی 2-4 آدمی جمع ہو جایا کریں گے، یعنی اور بھی پڑھ لیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی تو خان صاحب کے گھر وہ چلے گئے، یعنی دیوبندی جو بزرگ تھے وہ خان صاحب کے یہاں چلے گئے، اور وہ رنڈی باز تھے خان صاحب جو تھے کوئی، تو تبلیغی جماعت والے جو وہ شخص تھے، دیوبندی جماعت کے جو وہ بزرگ تھے، وہ ایسے ہی چلے گئے اور رنڈی پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان سے کہا کہ جناب خان صاحب اگر آپ جو ہے نماز پڑھ لیا کریں تو 2-4 لوگ اور جمع ہو جایا کریں گے، 2-4 لوگ اور پڑھ لیا کریں گے، لہذا آپ بھی جو ہے نماز میں آ جایا کریں، پڑھ لیا کریں، یعنی وہ نماز کی دعوت دینے کے لیے گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھ سے جو ہے نا وضو نہیں ہوتا، سمجھے، اور کہتے ہیں معاذ اللہ کہ میری 2 عادتیں بری ہیں، اب وہ 2 عادتیں بری کیا تھیں؟ شراب پینا اور زنا کرنا، سمجھے؟ تو ان صاحب سے کہا کہ تم بغیر وضو ہی نماز پڑھ لیا کرو، اور شراب پینے کی بھی اجازت دی اور اس کو زنا کرنے کی بھی اجازت دی۔ کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء، مصنف کا نام مولوی اشرف علی تھانوی، صفحہ نمبر 216 اور 217 پر بھی اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، یہ بھی بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔
अब लगा दीजिए देवबंदी बुजुर्ग पर फतवा। इससे क्या समझे तुम? आप समझा दीजिए, हम क्या समझे? नहीं, क्या समझे इसमें? आपने फतवा पहले दे दिया है। फतवा तो हमने दिया है तो ठीक है, लेकिन आप इसमें क्या समझे? किताब आप है? मुझे समझा दीजिए। मैं तो समझ गया कि वो कह रहे हैं कि बगैर वजू के तुम नमाज पढ़ लिया करो। हाँ। क्या बगैर किसी उज्र के, बगैर किसी परेशानी के हट्टा कट्टा आदमी है तो सिर्फ खाली जिना करने की वजह से, या वो अमीर आदमी होने की वजह से, या बहुत बड़ा जो है जबरदस्त और पावरफुल आदमी होने की वजह से किसी को बगैर वजू नमाज पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है? नहीं, तुमने सिर्फ किताब को रटा है। लोगों को सिर्फ जमा करने के लिए सुनो नमाज तो, की बगैर वजू के इजाजत दी जा सकती है। नमाज को कायम किया जाता है कि जो है खाली पढ़ने का हुक्म है? बकोगे या सिर्फ सुनोगे भी? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ ना। ठीक है, आप सुनाइए, अब आप जवाब दे दीजिए। आप किताब है आपके पास अभी वो? हाँ, मेरे पास किताब है। हाँ, किताब पढ़िए। अच्छा, किताब पढ़ते हैं जनाब। ये भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, आगे पीछे पढ़ ठीक है, व्हाट्सएप पे भी भेज देते हैं। ठीक है, अब मेरी आप बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनाई देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जी बताइए। नहीं, व्हाट्सएप कीजिए ना, आपके पढ़ने से नहीं होगा, व्हाट्सएप कीजिए। अच्छा, व्हाट्सएप के लिए कह रहे हैं? हाँ, तो फिर ऐसा कीजिए, हाँ आप अच्छा इसी नंबर पे है व्हाट्सएप आपका? हाँ, इसी नंबर पे है। अच्छा, एक मिनट। आपने मुझे कभी मैसेज किया है? हाँ, बहुत इतने मैसेज किए हैं कि आप पढ़ नहीं पाए होंगे। अच्छा, एक मिनट, तो मैं देख लेता हूँ। तो वही तुमने देखा कि आपको जो है ना जमा जमा के जो धोखा है उसमें, वो सब चीजें मैंने भेजा है आपको। बहरहाल देख रहा हूँ, मैं आपका नाम निकाल लेता हूँ लिख के। ठीक है जनाब, लीजिए साजिद अंसारी साहब, हवाला पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह शेख हूँ। जी, अंसारी नहीं हूँ। अच्छा शेख हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा साहब, हम भी शेख हैं। जी। भेजा आपने? पढ़िए जनाब। भेज दिया। अरे यार, नेट बंदे में तभी तो कह रहा हूँ, जा क्यों नहीं रहा है। लीजिए। एक मिनट। दोनों हवाले मैंने भेज दिए हैं आपके पास, सफा नंबर 216 और सफा नंबर 217। देख मिनट। कहाँ है अब तक भाई? चला। जी नेट चालू है। ऑनलाइन तो नजर आ रहे हैं आप? या अल्लाह। और बाकी बात बताइए, मैंने तो आपसे पहले पूछ लिया कि ये फतवा सिर्फ बरेलवियों के लिए होगा या अगर देवबंदी भी इसको कहेगा तो उसके लिए भी होगा। आपने हुक्म दे दिया है कि हाँ जो भी हो। तो सुनो, पहले तो वो पढ़ो तो सही, आगे पीछे पढ़ा करो। अच्छा जनाब, लीजिए मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। नहीं, पढ़ने से नहीं, आप मेरे पास भेजिए। क्या मैं आपके कैसे यकीन कर लूं? अच्छा अच्छा, चलिए यकीन मत कीजिए। तो आपके पास ये जा रहा है तो सिल में नेट खुला है ना, तो हो सकता है और बहुत सारे काफी मैसेज आ रहे हैं, तो ये पहुंचे बाद में करके खोले देता हूँ। आ गया है, देख लेता।
अच्छा मुफ्ती साहब, ओ मुफ्ती साहब, हाँ बोलो। ये ऑडियो आपने भेजी है हम्म। तो ये आपके बोलने का अंदाज है कि मैं अपने पिछवाड़े का ख्याल करो, ये मुफ्ती की जबान है क्या? कल क्या बोले थे? ये मुफ्ती की जबान है? कल कैसे बात की थी हमसे आपने? हमने कैसे बात की आपसे, जरा बताएं। की थी, गाली दिए थे ना? क्या? वलुदुसना क्या मतलब होता है? तो आपने भी तो कुछ कहा था ना? क्या कहा था आपने? मेरी गाली का दोबारा रिपीट कीजिए, मैंने क्या गाली? आपने भी कुछ कहा था। किस टॉपिक पे बात चल रही थी आपसे? एक मिनट, आपने हमने बहरहाल ये हवाले पढ़ें, ठीक है, ये बात की बात ना करें, ये हवाले तुम्हारे पास पहुंच गए हैं, आप इन हवालों को देखें, बात इधर उधर ना बढ़ाएं। आपने जो कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कह लो, सब चलेगा। चलेगा। ये पढ़ो अब हवाले। मुझे गाली बकोगे तो चलेगा, मगर बुजुर्गों के लिए मैं नहीं सुनता हूँ। तो पहले तो तुमने शुरू किया भाई। चलिए आप हवाला पढ़िए, मैंने हवाला भेज दिया है। आपने कहा कि नहीं नहीं मेरे पास भेजिए, तो मैंने भेज दिया है, पढ़िए अब। क्या वाला ठीक है? एक मिनट, पढ़े पढ़े पढ़ के सुनाए, ठीक नहीं ऐसे भी जिस ठीक नहीं व्यक्ति से बात कर रहे हैं अरे उन्होंने कॉल कहाँ लगा रहे हैं, कॉल कहाँ लगा रहे हैं जनाब? कॉल साथी का फोन आया है। रोशन, हाँ एक बरेलवी से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हिकायत औलिया में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने। वाह, डर गए, किसी दूसरे को ले लिया, कैसे मुफ्ती हो यार साजिद भाई। डरने की कोई बात नहीं है। अरे यार मुफ्ती साहब रहने दो, नाक कटा दी तुमने देवंतियों की। कोई बात नहीं है, तुमने समझा था? अरे भाई मैं जाहिल झपट्टा आदमी हूँ, उससे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। बगल में एक साथी है, कुछ नहीं है, ये कॉल आ गया तो उसको बताना तो पड़ेगा किससे बात हो रही है। अरे तो कॉल उठाई क्यों रहे हो? मेरे पास भी कॉल आए, मैंने तो नहीं उठाया यार। बात खैर, हवाला पढ़ो यार। हवाला में पढ़ रहा हूँ तो मैं जवाब दे रहा। अभी तुमने तो एक ही सवाल किया है ना, तो एक मैं क्या समझा रहा हूँ कि इसमें जो लिखा है कि वहाँ नमाज की तशरीफ लाए, पानी खींचा, वजू किया, मस्जिद में झाड़ू दिए, एक शख्स से पूछा, कुल मिला के ये कि हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने उस खान साहब को बगैर वजू नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, एतराज है ना? अरे खान साहब ने दिए कि खान साहब के किसी जमातिये ने दिए? तो किसी जमात पहले पढ़ तो लो, जब तुम पढ़ रहे हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है, क्या है, कौन गया है? पहले मेरी बात सुनो, अब मुझे तसल्ली से पढ़ना है, उसके बाद बता रहा हूँ मैं। हाँ, वो शराबी और रंडीबाज भी है और नमाज पढ़ने लगे तो यहाँ वो भी दो चार नमाजी हो जाए। आप उन खान साहब के पास तशरीफ ले गए तो रंडी पास बैठी थी, नशा में मस्त थे। आपने खान साहब से फरमाया कि भाई खान साहब, अगर तू नमाज पढ़ लिया करो तो दो चार आदमी जमा हो जाया करे और मस्जिद आबाद हो जाएंगी। खान साहब ने कहा मेरे से वजू नहीं होती और ना ये दो बुरी आदतें छूटती। आपने फरमाया बेवजू ही नमाज पढ़ लिया करो और शराब भी पी लिया करो। इस पर उसने अहद किया मैं बगैर वजू ही पढ़ लिया करूंगा। आपको वहाँ से तशरीफ ले गए और कुछ फासला पर नमाज पढ़ी और सजदे में खूब रोए। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि हजरत आपसे दो ऐसी बातें सरजद हुई जो कभी नहीं हुई, और ये कि आपने शराब और जिना की इजाजत दे दी। दूसरे ये कि आप सजदा में बहुत रोए। फरमाया सजदा में मैंने जनाब बारी ताला से इल्तिजा की कि ए मेरे रब, रब्बुल इज्जत, खड़ा तो मैंने कर दिया और तेरे हाथ में खान साहब का ये हाल हुआ कि रंडियां उस पास चली गई। जोहर का वक्त था और अपने हाथ याद आया, फिर ख्याल आया कि आज पहला रोज है, लाओ गुस्ल कर लें, कल से बगैर वजू पढ़ लिया करेंगे। गुस्ल किया, पाक कपड़े पहने और नमाज पढ़ी। क्या एतराज सुना है इसमें? क्या समझे इस इबारत से? जी मैं ये समझा हूँ कि जो इजाजत कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी बगैर वजू पढ़ने की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को दे दें तो ये उनका इख्तियार था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी चीजों में किसी को हलाल उसके लिए जायज करार दे दिया और किसी के लिए उसको मना फरमा दिया, किसी को इजाजत नहीं दी। ये मेरे नबी का इख्तियार है, ठीक है जनाब? हाँ, ये मेरे नबी का इख्तियार है। मगर यहाँ उन्होंने कहा कि इतना मेरे बस की बात थी, इतना मैंने कर दिया, आगे अल्लाह तुझे इख्तियार है, तो इतना इख्तियार देवबंदियों को था? तुम समझ ही नहीं पाए हो, हैं? तुम समझ नहीं पाए हो इसको। तो समझा दीजिए संभाल के ठीक से। यानी उनका ये इख्तियार था कि वो मस्जिद में लाके उनको खड़ा कर दें, ये इख्तियार था? इख्तियार ये हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने जो उनको क्या कहा कि भाई तुम पढ़ लिया करो, फिर अल्लाह से उन्होंने क्या किया, दुआ किया ना।
ارے بھائی دیکھیے، بات ہے یہ کہ کسی انسان نے شراب کو حرام ہے اور حلال کہہ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ فتویٰ آپ پہلے لگا چکے ہیں، میں نے نہیں لگایا، میں نے نہیں کہا کچھ، یہ آپ کا فتویٰ ہے. پھر دوسری بات، بغیر وضو نماز پڑھنے کی اجازت دینا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا فتویٰ ہے، میں نے نہیں کہا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، یہ آپ کا فتویٰ ہے. اور دوسری بات کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، بھیڑ اکٹھی کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کو بلانا کہ جو امیر ہو یا جس کی بات ہو، بات والا ہو، کیا یہ شریعت میں جائز ہے کہ کسی امیر آدمی کو لے کے آؤ جس کی وجہ سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ کیا اس سے ڈرتے تھے کیا لوگ؟ کیا وہ روکتا تھا کیا کہ تم لوگ بھی نماز مت پڑھا کرنا، یا تم نے کسی نے نماز پڑھی تو سمجھ لینا، ایسا اس کا حکم تھا کیا؟ سنو، یہ آپ کا سوال ہے نا. ہاں، یہ سارے جواب آپ ہی دیں گے. ہاں بالکل میں ہی دوں گا. آپ ہی کا فتویٰ ہے اور آپ ہی کا جواب ہے. آپ دوسرا سوال کریں. آپ نہیں بھائی، ہمارا تو دوسرا سوال ہی نہیں، پہلے اسی کو نپٹا لیں. میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں. کل میں نے آپ سے 3 سوال کیے تھے، آپ نے جواب دیا. کون سا؟ آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے. اچھا آپ نے جواب دیا. آپ نے ٹھیک ہے، پہلے اس کو حل کر دو، انشاءاللہ نور مجسم پر ہی بات کرتے ہیں. کل پہلے میرا سوال تھا نا کل کا. نہیں، اب دیکھیے، اب میری بات چل رہی ہے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سوال کیجئے میں جواب دوں گا. آپ نے تو حکم لگا دیا. آپ کے ہی فتوے سے آپ کے ہی اکابرین کافر ثابت ہو گئے ہیں، کیونکہ شراب کا بھی حکم ہے، زنا کا بھی حکم ہے، اور بغیر وضو کے نماز کی اجازت دینے کا بھی حکم ہے. دیے جائیں گے. آپ کے فتوے سے آپ کی جماعت کے اکابرین کافر ہو چکے ہیں. اسے کہتے ہیں حق سر چڑھ کے بولتا ہے. سنو، پہلے کل کے میرے جواب دو. جی بولیں. سب ثابت کرو کل. اس لیے یہ تو آج کا جواب ہے نا، ہم نے جواب دینے سے انکار کیا ہے. نہیں تو آپ نے مان لیا نا کافر، آپ نے تو حکم دے دیا ہے، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں وہ جو بھی ہو. تو آپ نے حکم، آپ کے فتوے سے آپ کے اکابرین کافر ہوئے کہ نہیں؟ ہاں نہ میں بھی جواب دے دیں. ابھی میں جواب دے نہیں رہا ہوں. ارے جواب تو دے دیا جناب، آپ نے جواب تو پہلے ہی دے دیا. جواب تو آپ پہلے ہی دے چکے ہیں حضرت، بھول کہاں رہے، بھول گئے اتنی جلدی؟ آپ نے کہا تھا نا کہ شراب کو جو ہے، یہ تمہاری عادت جو ہے نا کبھی نہیں جائے گی. ارے بھائی آپ نے ایک منٹ دیکھو، نماز پڑھنا یہ آپ نے کہا ہے کہ جو حکم پڑھنے والے پر آئے گا وہی حکم دینے والے پر آئے گا، آپ نے کہا تھا نا. تو آپ تو یہ شریعت میں اجازت کہاں ہے کہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے کسی کو بغیر وضو کے اجازت دے دی جائے؟ بتا دیجئے. تم پہلے جواب سنو گے ہی نہیں. میں تو سن رہا ہوں نا، آپ جواب دے دیجئے. سوال آپ کا آج کا یا کل کا ہے؟ پھر وہی بات، میرا دیکھیے بات آج ہو رہی ہے آپ سے کہ کل ہو رہی تھی؟ کل کی بات کل گئی، آج کی بات آج ہو رہی ہے. اب اس کے بعد جو آپ کا موضوع رہے گا انشاءاللہ، تم کہہ رہے ہو کہ نور، تو انشاءاللہ نور مجسم پر بات ہوگی، نور نبی پر بات ہوگی. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں. ہم نور البشر مانتے ہیں، خیر البشر مانتے ہیں. ایک منٹ سنو، کیا بولے آپ؟ پہلے یہ رکو کی بات چھوڑو، پہلے میرے اس مسئلے کو فائنل کرو، اس کے بعد بات ہوگی. آپ کے حکم سے، آپ کے فتوے سے یہ کافر ہو گئے نا، آپ کے اکابر. دیکھیے، آپ اب کہیں نہ کہیں کیونکہ میں پہلے ہی کہلوا چکا ہوں آپ سے کہ یہ حکم صرف میرے اوپر آئے گا یا کوئی اور دوسرا کہے گا اس کے اوپر بھی آئے گا. تو آپ نے کہا کہ کوئی بھی ہو، تو میں نے کہا کہ شریعت کا فتویٰ تو سب کے لیے ہے نا. تو آپ نے کہا جی ہاں. میں نے کہا یہ صرف حکم بریلویوں کے لیے ہے یا کوئی دیوبندی بھی اجازت دے گا تو اس کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے کہا اس کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر. اب چلیے نور مجسم پر بات کیجیے. تو نور مجسم کی آپ تعریف کیجیے. اچھا، تو اب یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا نہیں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم نے آپ سے تعریف کی ہے نا، تو ہم سے الٹا ہی پوچھ رہے ہو. جناب میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی؟ آپ سے ہم نے سوال کیا ہے کہ آپ نور مجسم کی تعریف کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، اور بظاہر لباس بشریت میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جلوہ فرما ہوئے. آپ یعنی کہ حقیقت میں نور ہے؟ جی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، نور مجسم ہے.
یہی نا؟ ہاں ہاں بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. اب آپ بتا دیجئے، ہمارے نبی نور بھی اور بشر بھی. میں دو چیزیں بتا چکا ہوں، میرے آقا نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. بولیے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. جی. اب آپ بتا دیجئے کہ آپ کیا مانتے ہیں، حضور کو صرف خالی بشر مانتے ہیں یا نور اور بشر دونوں مانتے ہیں؟ پہلے میری بات مکمل کرنے دو گے یا پھر میں بڑبڑاؤ گے؟ فرما دیں. آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے، ٹھیک ہے؟ جی. اور آپ کا لبادہ جو ہے وہ انسانی ہے، یہی نا؟ بولیں آگے اپنی بات پوری کر لیں. آپ میں بالکل آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً نور ہے، لبادہ ہاں، حضور کی حقیقت نور ہے. نور ہے، ٹھیک ہے. آپ جو جب حقیقت میں نور ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ جی، وہ بھی نوری مخلوق ہیں. نوری مخلوق ہے. تو نوری مخلوق کے جو لیجئے جناب حضرات، یہ ہے ان دیوبندی عالموں کی اوقات. یہ وہی ہے جو کہہ رہے تھے میں عربی سوم کا طالب علم ہوں، حالانکہ یہ عالم ہے. بتائیے. اور نور و بشر پر بحث کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے راہ فرار اختیار انہوں نے کر لی ہے. راہ فرار ہو گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، بھگوڑے ہیں یہ. اب ان لوگوں نے، ان کی جماعت کے لوگوں نے جو ذلیل ہوئے ہیں، انہوں نے دھمکیاں دلوانی شروع کر دی ہیں. ایک اپنے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں فوجی ہوں اور میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. میں نے کہا تجھ سے جو کیا جائے کر لے، میں بھی تجھ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، موت سے نہیں ڈرتے. موت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کراتی ہے. بہرحال ایک مفتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ویڈیو کیوں ڈالی، مجھ سے اجازت لینی تھی، اس کو ڈیلیٹ کرو. میں نے کہا ڈیلیٹ نہیں ہوگا. بہرحال آپ حضرات کو فیصلہ کرنا ہے، بڑی محنت کرتا ہوں، آپ حضرات اس کو آگے شیئر کریں.